پروگرام مد مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں رؤف لاسٹا. اور آج کے پروگرام میں جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے نااہلی تاحیات نہیں ہوگی. نواز شریف اور جہانگیر ترین کو الیکشن سے قبل بڑا ریلیف. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلاف. سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کی تشریح کر دی. تاحیات نااہلی فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے سیاسی میدان میں مزید کیا کیا آسانیاں ہوں گی اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت. آروز کو کاغذات نامزدگی مسترد کرنے سے روک نہیں سکتے. چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ کو عدالت میں سیاسی تقریر سے روک دیا. 76% پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات منظور. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب دے دیا. اس کے علاوہ بات کریں گے خواتین کی مخصوص نشستوں پر نون لیگ نے پھر کارکن خواتین کو نظر انداز کر دیا. رشتہ اور تگڑی سفارش کام دکھا گئی. جنوبی پنجاب سے صرف 3 خواتین کے نام لسٹ میں شامل. نون لیگ نے کون سی خواتین کو مخصوص نشست کے ٹکٹ جاری کیے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ تمام ڈیٹیلز آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک استحکام پارٹی اسحاق خاقوانی صاحب. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم خاقوانی صاحب. وعلیکم بی بی. خاقوانی صاحب, آپ کا اس فیصلے کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ پیناما کیس کے پٹیشنر آپ تھے اور جس میں نواز شریف کو تاحیات نااہلی ہوئی. ایک بڑا ڈینٹ تھا جو ان کی سیاست پہ اس سے ڈالا یا پڑا. یہ بتائیے آج کا یہ فیصلہ جس میں تاحیات نااہلی کو 5 سال تک محدود کر دیا گیا ہے, اس کے اوپر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو اس پہ خوش ہیں, نہیں خوش ہیں, کیا تاثرات ہیں؟ بڑی مہربانی. پہلے تو اول بات یہ ہے کہ میں پاناما کیس کے اندر پٹیشنر نہیں تھا. اس میں پٹیشنر عمران خان صاحب خود تھے. نمبر 1. اس کے اندر ہم نے ان کی معاونت کی تھی کیس کے قوائف اکٹھے کرنے میں اور وکیل کو ڈھونڈنے میں ہمارا ان پٹ تھی. باقی عمران خان خود اس کے پٹیشنر تھے اور ان کی پٹیشن اس لیے 184(3) کے اندر قبول کی گئی کیونکہ ان کا بڑا نام تھا اور ایک پارٹی کے سربراہ تھے. اس وجہ سے وہاں ان کی پہلے جسٹس جمالی جو کچھ دن کے لیے چیف جسٹس تھے, کہ جب وہ ایڈمٹ کر گئے تو پھر اس کے بعد جو دوسرے چیف جسٹس بنے انہوں نے بھی اس کو بحال رکھا. خاقوانی صاحب, لیکن اس کیس کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ تو گہرا ہے, اس پہ تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے نا. یہ بتائیے اب آج اس فیصلے کو وہ صحیح ہے, وہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو قوائف اکٹھے کیے گئے اس کے اندر جو ان پٹ تھی وہ جو لندن سے کاغذات لیے گئے اور باقی جنہوں نے یہ پاناما کا کیس بنایا اوریجنیٹ کیا تھا جس کمپنیز نے, ان کے قوائف اکٹھے کرنے میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اور میں نے بھی اکٹھے کیے اور جہانگیر صاحب نے بھی اکٹھے کیے اور زلفی بخاری نے بھی لندن سے کاغذات لے کے دیے. تو اس میں تو میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ بغیر کاغذات کے تو کیس نہیں بنتا نا جناب. تو وہ چیزیں کی, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ پٹیشنر عمران خان صاحب خود تھے. نہیں, بڑی مہربانی آپ کی خاقوانی صاحب. وہ جو پوچھ رہی تھی ربیہ پوچھ رہی تھی سر کہ اس فیصلے پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ آر یو ہیپی؟ جیسے آپ 2017 میں یہ خوش تھی پوری پی ٹی آئی, کیونکہ آپ بھی اس وقت پی ٹی آئی میں تھے, باقی لوگ بھی تھے, اگر اس وقت تو سارے لوگ خوش تھے پی ٹی آئی کے. آج جب یہ فیصلہ ریورس ہوا ہے یا ان کی تاحیات ان کی ختم ہوئی ہے, تو آج آپ کے کیا فیلنگز ہیں سر؟ میں عرض کروں کہ میرے فیلنگز جو ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک آدمی کو 6 سال ناگناہ کی سزا دی گئی, پورے 6 سال, اور اس کو اتنا ذہنی دباؤ اور اس کے لیے زندگی کے اندر اتنے مشکلات پیدا کیے گئے کہ ان ججز نے, جس میں ثاقب نثار صاحب ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے جس طریقے سے وہ کیس کا فیصلہ کیا اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کے کہنے پر اس نے جہانگیر کو اور باقی لوگوں کو اس میں سزائیں دی, وہ سزا جو ہے وہ جہانگیر کے ساتھ جو مینٹلی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس کے ساتھ 6 سال ان کو اذیت میں دیا گیا, کیا اس کا کوئی ہے رستہ سپریم کورٹ کے پاس کہ جی وہ
اس کا کیا آسانی پیش کر سکتے ہیں؟ جو سپریم کورٹ کے ججز نے 5 ججز نے وہ کام کیا اور آج 7 ججز نے اس کو ریورس کیا، تو وہ 5 جج اپنے گربان میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کسی کے ساتھ؟ کیا اسلام کے روح کے مطابق آج کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی روح کے اندر نہیں ہے کہ ساری عمر کے لیے تا حیات کسی کو سزا دی جائے؟ کیا وہ مسلمان جج نہیں تھے جنہوں نے اس قسم کے سزا دی اور انہوں نے اسلام کے اصولوں کو تائیداک رکھ کے وہ سزا دی؟ آج ان کا اسلام جاگا نہیں ان 5 ججز کا، جو آج ان 7 ججز نے اس کو ریورس کیا۔ اچھا، آپ کی ان سے جہانگیر ترین سے بات ہوئی، کوئی مبارکباد دی آج آپ نے ان کو؟ آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں اس فیصلے پہ۔ وہ فیصلے کے بعد میرے گھر تشریف لے آئے اور ہمارے ساتھ 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے اور گپ شپ لگائی، اینڈ ہم لوگ ان کو تسلی کراتے گئے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا ازالہ تو نہیں ہو سکتا، کم از کم آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے زندگی میں ایک چیز ملک میں عیاں ہو گئی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی اور پڑھے لکھے ججز نے کی۔ ان پڑھ آدمی ہوتا اس کو سزا دے جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، اور اس میں عمران خان اور ثاقب نثار کی آپس میں دوستی تھی، تعلق تھا، لاہوری تھے یہ، اور انہوں نے مل کے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور جس کے ساتھ اچھائی کی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ، اس کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ وہاں 7 سیٹیں تھیں 2013 کے الیکشن میں، وہ 130 کے اندر کنورٹ کی 2018 میں، اور پھر آپ کھڑے ہو کے اس شخص کو اور ان کی ٹیم کے بندوں کو سزا دیں۔ یہ کیا انسانیت کی کوئی ہے اس میں کہیں نظیر ملتی ہوئی آپ کو؟ اچھا خاکوانی صاحب، یہ صرف الائنس کی بات کی ہے، صرف ثاقب نثار صاحب اور عمران خان صاحب کا تھا، یا کچھ جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب کے نام بھی آتے تھے، وہ بھی وہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے؟ وہ بھی شامل تھے، وہ بھی شامل تھے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ جن کو کہتے تھے ان کے ساتھ اس وقت ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے مخالفت تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بالکل عمران خان کے کہنے پہ کہ اس کو بیلنس آؤٹ کریں کہ ایک نواز شریف ادھر سے ہوا ہے، ادھر سے میں تو ہو نہیں سکتا، تو میرا ایک ساتھی قربان کرنے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ نااہل کروایا تھا جہانگیر ترین صاحب کو ان کے ثاقب نثار کے ذریعے یا جنرل باجوہ فیض کے ذریعے؟ جی ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں سر آپ۔ نہیں، میں اس سے بھی بڑی بات کہہ سکتا ہوں، یہ تو کوئی معمولی بات ہے، اس کے اندر تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر 0% بھی شک کی بات نہیں ہے۔ عمران خان کو کہیں ایمانداری سے آج آپ جس طریقے سے جس کنڈیشن میں ہیں، آپ کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے مدینہ کی ریاست کے آپ چیمپئن ہیں، کھڑے ہو کے بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ ویسے خان صاحب کہہ دیں گے، آپ ان سے کچھ زیادہ توقعات باندھ رہے ہیں، وہ کہہ دیں گے یہ بات کہ نہیں میرا تو کوئی نہیں تھا؟ کہہ دیں، ان کی ساری دنیا ایک طرف اور وہ اس کا بیان ایک طرف، ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا ہوا، انہوں نے کس کس کو کہا، ان کے خلاف جن جن کو کہا وہی باہر آ کر کہہ دیں گے کہ نہیں ہمیں تو کہا گیا تھا، ہم نے کیا تھا یہ بات۔ اس کے اندر کون سی چھپانے والی بات ہے جناب؟ اچھا سر، آپ کو تو اس دن ہی پتا تھا، جو مجھے کوئی اندازہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تھا جہانگیر ترین صاحب کا، ان کو یہ ڈسکوالیفائی کیا تھا پرماننٹلی، آپ لوگوں کو تو اس دن بھی شک تھا کہ عمران خان صاحب نے کرایا۔ آپ یہاں ترین صاحب کے گھر پر بیٹھ کے آپ کی شاید میرے ٹیلی فون گفتگو جو تھی وہ تو بک کر کے بعد میں سنائی بھی گئی تھی خان صاحب کو، یہ دیکھیں یہ 3-4 لوگ گھر پہ بیٹھ کے یہ ڈاؤٹس کر رہے ہیں آپ پہ کہ آپ لوگ جو ہیں کہ آپ نے ان کو بیلنسنگ آ کے چکر رول پلے کرتے رہے۔ میں عرض کروں سر، جس وقت ہم سپریم کورٹ سے واپس آئے اور ثاقب نثار نے ریویو پٹیشن کو ڈسمس کیا تو ہم واپس آئے اور ہم اہل خانہ کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کر افسوس کر رہے تھے کہ جی یہ کیا ہو گیا یکدم۔ اس وقت تو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اپنے گھر والے اس طرح کے کام کریں گے، اپنے ساتھی اس طرح کا کام کریں گے جن کے لیے ہم نے اتنا کام کیا اور ان کو اس طرح اس جگہ پر پہنچایا جو وہ بعد میں اتنے عہدے پر بھی پہنچ گئے اور سارا کچھ۔ ہم اس کا افسوس کر رہے تھے اور بیٹھے تھے وہاں پر۔ میں نے صرف یہ کہا تھا
جو کہ ان کے نیچرلی وہاں پر چیزوں کے اندر ان پہ ایو ڈراپنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر ان کے چیزیں دیکھی بھی جا رہی تھی. یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی بگنگ تھی یا ریکارڈنگ ہو رہی تھی آپ لوگوں کی؟ بگنگ تھی. جہانگیر خان کے گھر کے ساتھ والا ملکہ گھر جو تھا وہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس تھا. وہ بعد میں ہمیں پتہ لگا. تو وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے, کر رہے تھے. ہم مانتے ہیں, میں مانتا ہوں. میں نے تو اس وقت یہ اندازہ لگایا کہ کیا جہانگیر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اس وجہ سے کیا ہو کہ بیلنسنگ ایکٹ. وہ جب سوالیہ آپس میں ڈسکشن گھر میں ہوتی ہے تو وہ ہاں ذہن جس طریقے سے بھی جاتا ہے, لوگ آپس کی اپنی بات کرتے ہیں. وہ بات جو ہے وہ بعد میں ان کو سنائی گئی اپنا عمران خان کو اور باقیوں کو کہ جی یہ اس قسم کی ڈسکشن ہو رہی تھی. ہمیں اس وقت تو کوئی علم نہیں تھا. وہ تو علم بعد میں ہوا جب ہمارا کیس دیکھیں. آپ ہمارے کیس کے اندر سب سے بڑی بات دیکھیں کلاسرا صاحب, ہمارے جہانگیر کے تمام ریکارڈ, تمام اس کی انکم ڈکلیئرڈ تھی, تمام پیسے جو اس کے پاس موجود تھے وہ سب ڈکلیئرڈ تھے. اس کے اندر سے وہ ڈکلیئرڈ پیسوں کے ساتھ وہ باہر پیسے لے کر گئے اور وہ انہوں نے وہاں بچوں کے لیے اپنی ایک آپ نے ابھی کہا سر, اس پہ آتے ہیں بڑی, آپ نے ابھی اہم بات کی کہ جو گفتگو ریکارڈ کی گئی جہانگیر ترین صاحب کے گھر پہ آپ تھے, ترین صاحب تھے, آپ کی فیملیز تھیں, اور آپ نے وہاں پہ یہ کہا جو مجھے آپ کی باتوں سمجھ آ رہا ہے کہ جناب کہ یہ جو آپ کو مستقل یہاں پہ نااہل کروایا ہے, اگر اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہو سکتے ہیں اور انہوں نے کروایا ہوگا تاکہ بیلنسنگ کرایا جائے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے اگر تو ترین صاحب کو نااہل کرا دیتے ہیں برابر ہو جائے گی. تو اگین جو ساری گفتگو تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سنائی گئی, تو خان صاحب نے پھر جہانگیر ترین صاحب کو سنائی وہ گفتگو. دیکھیں اس وقت تو حکومت میں نہیں تھے نا. جی حکومت میں آنے کے بعد ان کو جن لوگوں نے بھی سنائی وہ اس وقت کے ان کو خوشامد کرنے کے لیے, تابعداری کرنے کے لیے یا ہمارے خلاف بات کرنے کے لیے. دیکھیں جب ڈسکشنز ہوتی ہیں نا اس میں کئی چیزیں بات کی جاتی ہے. ڈسکشن میں ہر چیز کے اوپر ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صحیح اس کی اطلاعات ہوں. بات ہے عقل فہم کے ساتھ لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, کیا یہ ممکنات میں سے ہے, یہ کیسے ہو گیا. یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہوتی ہے. آپ کی ساری خفیہ ریکارڈنگ پر عمران خان نے ترین صاحب کو بھی سنائی تھی, ان کو بلا کے کہ یہ دیکھیں آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے تو صرف یہ کہا کہ آپ لوگوں نے میرے خلاف میرے پہ یہ شک کیا ہے, یہ بات غلط ہے, یہ ہے وہ, اس طرح کی بات کی. اچھا, انہوں نے تردید کی تھی. ہاں, انہوں نے اس طرح کہا کہ نہیں میرے بارے میں آپ لوگ آپس میں یہ بات کر رہے تھے تو وہ صحیح نہیں ہے. اصل میں تو میں تو اس طرح کا یہ نہیں کام کرتا, تو آپ میرے دوست ہیں. وہ ان کے ساتھ وہ 6 مہینے سال جو گزارا کیا حکومت بننے کے بعد, اور اس وقت تک یہ 2018 کا الیکشن نہیں ہوا تھا. ان کو اس وقت تو ضرورت تھی دوستوں کی اور ہماری. وہ تو اس وقت وہ کیسے کہہ سکتے تھے. وہ جب جہانگیر ترین صاحب اگر نقوانی صاحب آپ کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں بڑے کنوکشن کے ساتھ, جب حکومت بات تو سنیں بھائی صاحب, جب حکومت ان کی آ گئی, یہ تو ڈسکوالیفیکیشن جہانگیر کی تو سزا تو پہلے آ گئی تھی نا. جب اس کے بعد الیکشن ہوا تو اس کے بعد فارمیشن آف دا گورنمنٹ ہوئی, اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں جب ان کو پتہ لگی تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ایسے ایسے آپ بات کر رہے تھے. وہ تو جب ناراضگی کے اندر یہ پھر چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں نا, جب کہ آپ نے یہ بھی کہا ہمارے بارے میں. حالانکہ جہانگیر تو تھا ہی نہیں, ان کے گھر والے تھے اور میں تھا وہاں باہر اوپر بیٹھے ہوئے. میں ان کو تسلی دے رہا تھا کہ یار شاید یہ بھی ہو گیا ہوگا, بی بی یہ بھی ہو گیا ہوگا, بہنوں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ یہ جاتی ہوئی. جہانگیر تو نیچے بیٹھا تھا. سر انہوں نے بریک لینی ہے ربیہ نے, اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں تھوڑی دیر تو کچھ 1-2 سوالات ابھی رہتے ہیں سر. بریک کے بعد سر آپ کو لیتے ہیں ذرا, میں ربیہ نے بریک. جی بالکل, بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حقانی صاحب یہ بتائیے گا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی نون لیگ کے ساتھ کیا صورتحال چل رہی ہے آپ کی؟ جہانگیر ترین کی, اون چودھری کی, ان کی خبریں آ رہی تھیں علیم خان صاحب کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, تو یہ بتائیے گا کہ اس کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. اس پہ کیا اعتراض تھا؟ آپ لوگوں کو اعتراض ہے یا ان کو اعتراض ہے, یا وہ سیٹیں کم پہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو سن رہے تھے آپ کی وہاڑی کی سیٹ, ترین صاحب کی لودھرا کی, علیم خان صاحب کی لاہور کی, پھر عامر کیانی صاحب اور پھر غلام سرور خان صاحب, ان کی تو نام آ رہے تھے, اون چودھری صاحب کے نام آ رہے تھے.
تو ان کو کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ مطلب پھر کوئی انہوں نے انکمفرٹیبل ہیں؟ حالانکہ ان کو تو بڑی سپورٹ ملے، یہ جو نام میں لے رہا ہوں سب کے، مطلب اس میں ترین صاحب ہوں، آپ ہوں، اون چودھری ہوں، علیم خان صاحب ہوں، نواز لیگ کو تو بڑی اس پہ میسو سپورٹ ملی ہے فار مینی ریزنز. مطلب بہت سارے کام تھے جو آپ لوگوں کی طرف سے یہ ہو رہے تھے جس کا ان کو یہ انڈائریکٹلی فائدہ ہوا. یہ تو بھائی صاحب ان کو پتا نا کہ جی ان کو کیا کوئی مشکلات ہیں یا ان کے پارٹی میں اختلافات بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، یہ تو وہ جانتے ہیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے. مگر جو ہمارے ساتھ بات چیت چل رہی تھی وہ کوئی خاص اس کے اندر پیش رفت ہوئی نہیں. تو کیا مطلب ڈیڈ لاک کہاں پہ ہوا؟ آپ لوگوں نے زیادہ سیٹیں مانگ لیں یا وہ بالکل انکاری ہو گئے جو ہمارا کام نکل گیا ہے، اب ہمیں علیم خان صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے، ترین صاحب کی نہیں ہے، تو اون چودھری صاحب کی تو بالکل نہیں ہے، تو ہم کسی کے اب وہ نہیں ہے. جیسے یہ سیاست میں ہوتا ہے نا، استعمال کرو تو آگے نکل جاؤ، تو آپ لوگ استعمال ہو گئے ان کے لیے پچھلے 2-3 سالوں میں سر؟ میرے خیال میں کوئی اس قسم کی آپ کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں یہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی وجہ اور یہ بھی ہو سکتی ہے وجہ، کیونکہ وہ اپنی اگر ان کے پارٹی کے اندر اپنے دوستوں کو وہ تبدیل کریں تو ان کی پارٹی کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی انتشار پھیلتا ہے نا جناب. تو لوگ اپنی مرضی سے اپنے حالات دیکھ کر کوئی فیصلے کرتے ہیں. ان کے فیصلے کیا ہے وہ تو میں اس میں اور آپ میں کیا سرائی کر سکتے ہیں نا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو نہیں. 2 سیٹیں ایک آپ کی اور جہانگیر ترین صاحب، چلے لاہور کی مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ علیم خان صاحب کے لیے یا اون چودھری صاحب کے لیے سیٹ نکالنا، لاہور بھی ان کا گڑھ ہے، انہیں مشکل لگتا ہوگا، مان لیا. پنڈی بھی چلیں عامر کیانی صاحب یا سرور خان صاحب، مشکل ہوتا ہوگا. لیکن آپ کی ادھر ساؤتھ میں تو کوئی اتنی بڑی ان کے کوئی ہیوی ویٹس نہیں تھے جن کو مینج نہ کر سکتے ہوں. پھر بھی آپ لوگوں نے اچھا خاصا، مطلب اب میں کیا تفصیل میں جاؤں کہ آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں. علیم خان صاحب نے کی ہیں، اون چودھری صاحب نے بہت سارے انٹرویوز دیے اچھے خاصا، جس سے ان کو ہیلپ ہوئی انڈائریکٹلی. بھائی صاحب اس میں تو یہ تو نون لیگ سے سوالات جو ہے نا وہ زیادہ ہے. مطلب وہ آپ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نون لیگ جو ہے اسیسمنٹ جو ہے ہماری جی سر، وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جی ان کو اپنی پارٹی کے اندر اختلافات بڑھنے کی شاید کوئی وہ نظر آ رہی ہو کہ جی ہمارے ہاں ہمارے گروپ میں ہمارے پرانے ساتھی جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، اس قسم کی کوئی بات ہو سکتی ہے. باقی آن گراؤنڈ تو ایسی اور اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ اب آپ لوگ اپنی پارٹی پہ لڑیں گے یا آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ابھی تک تو یہی ارادہ تھا کہ جو انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے وہاں پر تو وہ لوگ نیچرلی ان کو بہتر وہ سمجھتے ہیں اس وقت بہتر حالات ہیں، مگر میں تو نہیں سمجھتا کہ اس وقت ان کے بہتر حالات ہیں. نون لیگ کا بھی ایک کافی مسئلے مسائل ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کرنے کے بعد، مگر کسی کے ساتھ مل کے تو الیکشن میں آگے جانا چاہیے تھا، مگر وہاں انہوں نے اس کو نہیں سمجھا کہ بھئی یہ ان کو فائدہ ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اپنا فائدہ اب آپ بہاڑی پہ ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے، ترین صاحب لودھرا میں لڑیں گے سر؟ یہ تو بھائی صاحب جب ان کی طرف سے فائنل ہاں نہ ہو جائے گی تو پھر ہی فیصلہ کریں گے نا. ٹھیک ہے. ابھی تو آپ نے سوال کیا تو میں جو کچھ زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ سکتا تھا وہ میں نے آپ ویسے کھکوانی صاحب حالات کوئی پتلے لگ رہے ہیں ویسے آپ کی باتوں سے، کچھ زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نواز لیگ نے آخر پہ آگے دھوبی پٹڑا مار دیا ہے، انہوں نے آپ سے بہتر پالیٹکس کر لی ہے، آپ لوگوں سے زیادہ بہتر سیاستدان شامل ہو. سیاستدان تو وہی ہوتے ہیں جو دوسرے کو استعمال کرے اور پتلی گلی سے نکل گئے، آپ لوگ استعمال ہو گئے سر ان کے لیے. آپ کا تجزیہ ہوگا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کی اور ہم نے ان کے، میرا تو خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ کیا ان کے لیے. ایک ان کے بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنایا، ایک ان کے بیٹے کو چیف منسٹر پنجاب بنایا، اور اس طرح کے اگر اس کے بعد ان کے اپنے. اچھا آپ نے ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں کہا تھا جناب کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی کچھ کیا، علیم خان صاحب نے کیا، آپ نے کیا، اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے کیا، تو آپ نے یہی کہا کہ انہوں نے بعد میں یہی بدلے دیے اور بے دید ہو گئے تھے، پرچے ہوئے، مقدمے ہوئے بچوں پہ بیٹیوں پہ.
تو یہ بات ان کے بارے میں بھی کہیں گے کہ یہ شریف فیملی کا جیسے آپ نے بتایا شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا, بھتیجے کو وزیر اعلیٰ بنوایا, قربانیاں دیں, تو وہ بھی بدید ہو گئے ہیں آپ کو, مطلب تو کون میں کون؟ بس اسی طرح ہے پاکستان میں سیاست, تو پھر اسی طرح ہی ہے بھائی صاحب. ٹھیک ہے, چلیں سر, مائی سمپتھیز ود یو سر, انشاءاللہ دوبارہ پھر بات کریں گے آپ سے. پہلے بھی ہم سمجھتے تھے کہ اس طریقے کا رویہ جو ہے وہ ضرور آئے گا سامنے, ہم بھی ان کو اچھی طرح جانتے تھے, مگر یہ آپشنز کی بھی تو بات ہوتی ہے نا جناب. ٹھیک ہے, بہرحال آپ کو پھر ہم لیں گے سر, آج تھوڑا سا آپ ذرا ہلکے سے ڈاؤن ہے, اس صدمے سے باہر نکلیں تو پھر ایک دو دنوں میں پھر آپ سے ریکویسٹ کر کے ذرا پولیٹیکل حالات پہ. نہیں میں تو کوئی صدمے سے ڈاؤن نہیں, میں تو بڑا خوش باش ہوں. میں تو ہنس رہا ہوں. میرے صدمے کی کیا وجوہات ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے سیاست میں. ویسے مان لیں, ویسے ایک سر بات جاتے جاتے ایک بات سر, مطلب اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب ہے, اس میں انہوں نے آپ کو, ترین صاحب کو, علیم خان صاحب بڑے مطلب بہت اچھے بزنس مین ہیں, اچھے لوگ, آپ کا بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, وہ آئے انہوں نے آپ کو استعمال کر لیا. اس کے بعد یہ ہے اس کے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی, حمزہ اینڈ کمپنی, انہوں نے بھی آپ کو استعمال کر لیا. تو آپ لوگ اسی طرح سیاسی استعمال کے لیے رہ گئے ہیں سر, اتنے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نام. ٹھیک کہہ رہے. اچھا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے وہ کرنا ہے, وہ تو ان کو بھی نظر آ جائے گا جب الیکشن ہوگا, اور جو ان کی پذیر رائے ہوگی, ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو جائیں, ہو سکتا ہے وہ جو اپنے آپ کو کامیاب. ویسے ایک بات میں کہوں لاسٹلی سر, لاسٹلی آپ لوگوں کی بد دعا پورے آسمان تک جاتی ہے, خان صاحب کو بھی لگی, اور پتہ نہیں اگر شریفوں نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا تو مجھے تو ڈر لگنا شروع, مطلب آپ بڑے مظلوم لوگ ہیں, ترین صاحب ہوں, علیم خان صاحب, آپ جو ہیں, آپ کی بد دعا تو سیدھی عرش پہ جاتی ہے سر. ہم مظلوم نہیں ہے, ہم صحیح اور مطلب ایک طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں, ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں ہیں بطور پارٹی. اللہ بچائے جی آپ لوگوں کی بد دعا سے سر, میں تو دیکھا خان صاحب بیچارے ابھی تک ریکور نہیں کر سکے. بہرحال سر ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسحاق خاقوانی صاحب. ان سے تو بہتر ہیں جناب جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تو لوگوں کے بہت سارے گلے ہوں گے, ہمارے ساتھ تو اللہ کی مہربانی ہے کسی کا گلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خاقوانی صاحب, آپ نے ہمیں ایکسکلوسیولی ٹائم دیا اور گفتگو کی ہمارے ساتھ. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. طارق عزیز صاحب اسپیشل کورسپونڈنٹ نیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان کے پاس کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں, وہ ان سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل کورسپونڈنٹ نیو نیوز طارق عزیز صاحب. السلام علیکم طارق صاحب. جی وعلیکم السلام. جی طارق صاحب, لاسٹ پروگرام میں آپ نے بڑی انسائٹ فل خبریں اور انالیسس جو ہے وہ شیئر کیا تھا. اب آج بتائیے خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ یہ جو نون لیگ میں یہ جو لسٹ سامنے آئی ہیں, جس میں بلکہ آپ کے پاس ہیں, جن میں یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں کہ کون سی خواتین ہیں جن کو مخصوص نشستوں پر نامنیٹ کیا گیا ہے, یہ بتائیے کہ یہ میرٹ پر ہے, ڈیزرونگ ہے, یا ادھر بھی کوئی سفارشوں وغیرہ والی چیز ہے؟ جی اس میں تو زیادہ تو سفارشی بھی ہیں, اور پنڈی اور لاہور ڈومینیٹ کر رہا ہے. اس دفعہ پنڈی جو ہے لاہور سے نمبر لے گیا ہے. لاسٹ اسمبلی میں جو ہے لاہور سے زیادہ خواتین تھیں. اس اسمبلی ابھی جو انہوں نے لسٹ بھیجی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 20 خواتین کی فہرست بھیجی ہے ناموں کی, اس میں سے 7 پنڈی کی ہیں, 5 لاہور ہو گئیں, 3 سیالکوٹ ہے, 1 گجرانوالہ, 1 منڈی بہاؤدین ہے. تو اس طرح 16 سیٹیں 17 سیٹیں لاہور اس کی سراؤنڈنگ میں اور پنڈی میں ہیں. باقی 3 سیٹیں جو ہیں ساؤتھ پنجاب میں 3 ڈویژن ہیں. ڈی جی خان ڈویژن سے 1 خاتون ہے شہناز سلیم, 1 بہاولپور ڈویژن سے زیب جعفر ہیں, اور ملتان ڈویژن پوری سے کوئی خاتون نہیں لی گئی, اور 1 میاں والی سے تمکین نیازی صاحبہ ہیں. یہ 3 خواتین جو ہیں یہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں. باقی جو ہے لاہور سے 5 خواتین ہیں, جن میں سے شائستہ پرویز ملک ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پچھلی دفعہ بھی ایم این اے تھی, اس سے پچھلی دفعہ بھی ایم این اے تھی. ان کے ہسبینڈ پرویز ملک صاحب اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے فوت ہو گئے, وہ بھی ایم این اے تھے. پچھلی اسمبلی میں ان کے بیٹے علی پرویز ملک وہ بھی ایم این اے تھے. اس کے بعد انوشا رحمان ہیں. انوشا رحمان صاحبہ کی پچھلی اسمبلی میں نہیں تھیں, اس سے پچھلی حکومت میں تھی جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, تو یہ آئی ٹی کی منسٹر تھیں. انوشا بھی ہیں. کرن ڈار جو ہیں یہ 3rd ٹائم آئی ہیں, یہ شہباز شریف صاحب کے حلقے کی ہیں, ان کی ورکر بھی ہیں, اور شہباز اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ان کے سفارشی ہیں. ایک عفت نعیم ہے شاہدرہ سے, یہ یوتھ ونگ کو وہاں پہ جو ہے انہوں کافی ایکٹیو کیا ہے, اور نواز شریف صاحب کے واپس کی استقبال کے ان کا بڑا رول تھا. اس عفت نعیم کو مریم نواز صاحبہ کی سفارش پہ جو ہے ان کا لسٹ پہ نام ڈالا گیا ہے. صبا صادق ہیں. صبا صادق کاف لیگ میں تھیں,
काफ लीग से फिर जो है MPA भी थी काफ लीग में, फिर नू लीग में आई, वहाँ MPA बनी, फिर MPA बनी, तो इस दफ़ा इनका नाम MNA के लिए दे दिया गया है। तो ये 5 खवातीन जो हैं लाहौर से हैं। अब जो पिंडी इस्लामाबाद से हैं और ज़ेबा साहब हैं, ये चौथी मरतबा MNA के लिए इनका नाम किया है। मरियम और ज़ेब का 3rd टाइम किया है। सीमा जलानी चौथी मरतबा, आसिया नाज तनोली ये भी पिंडी से हैं, वाकंड से हैं, ये भी 3rd टाइम ये कारकुन हैं। आसिया नाज तनोली जो हैं कारकुन हैं, नुसरत सादिक एलीट क्लास से भी हैं, और ज़ोहरा वदूद फातिमी जो हैं फातिमी साहब की मिसेज हैं। एक और जो नई खातून इस दफ़ा इस्लामाबाद से पहली दफ़ा आई हैं, फरहा नाज अकबर, ये पढ़ी लिखी भी हैं, कारकुन भी हैं, लेकिन पैसे भी इनके पास तकड़े हैं और इन्होंने पास पार्टी पे काफ़ी इन्होंने पैसे लगाती रहती हैं। तो अब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये सिफारिश पे भी इनका पैसा भी है, काम भी है, और वेल ऑफ फैमिली से हैं। सीमा जिलानी साहब, ये सीमा जिलानी कारकुन हैं, पिंडी से हैं। मुशर्रफ दौर में जितनी भी जो मूवमेंट चलती थी सबसे आगे सीमा जिलानी होती थी। आप देखें बाकी पूरे जो जी सर, ये तारिक बड़ा अच्छा आपने पूरा, आप भी तो लगता है ये नवाज लीग की नानी बन चुके हैं एज फार एज पॉलिटिकल रिपोर्टिंग इज कंसर्न्ड। सर जी इतना तो उन्हें खुद नहीं पता होगा अपनी पार्टी के लोगों के बारे में जितना जनाब इंफॉर्मेशन रख। ये जो इसमें ये वजीहा कमर साहब आई है, ये तो PTI छोड़ के इधर आई थी, PTI को उनको PTI छोड़ने की वजह से टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, इनके साथ कमिटमेंट की गई थी जब 22 लोग जो है जिन्होंने इनहराफ किया था PTI छोड़ के, शहबाज शरीफ साहब की सपोर्ट के लिए आए थे, गैचे उन्होंने वोट तो नहीं डाला था, ये इनके साथ उस वक्त कमिटमेंट हो गई थी। वजिया का भी नौवाल से हैं। अब सियालकोट में आ जाएँ तो सियालकोट से ख्वाजा आसफ साहब की मिसेस भी हैं उनकी भांजी भी हैं। और इस दफ़ा एक नया इजाफा ये हुआ है, मुनीबा इकबाल बुसाल फैमिली से हैं। बुसाल फैमिली मंडी बहाउद्दीन से है। नासिर बुसाल साहब MNA हैं, इनके भाई इमदाद बुसाल शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और ब्यूरोक्रेट है, तो उनकी फैमिली से हैं मुनीबा इकबाल साहबा। अच्छा ये बताइएगा ज़रा कि ये क्राइटेरिया क्या रखा जाता है? सिर्फ कारकुन होना काफ़ी होता है या कोई पैसे लगाए वो काफ़ी होता है, या किसी की सिफारिश हो, मरियम साहबा की हो, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की वो होनी चाहिए, या ये पार्टी देखती है कि हमें पार्लियामेंट में कुछ काबिल लोग चाहिए, कुछ काबिल खवातीन चाहिए, कोई पढ़ी लिखी चाहिए, कोई इंटेलेक्चुअल चाहिए, कोई आप कोई लिटरेरी ले लें, कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ले लें, किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ले लें, मतलब जो खवातीन की मैं बात करूं बहुत सारी सोशल एक्टिविस्ट भी होती हैं, तो वो क्राइटेरिया नहीं होता महज कि कौन कितना बड़ा जुलूस लेके आया, किसने कितनी दफ़ा हमें यस सर यस बॉस कहा या वट एवर। तो ये क्राइटेरिया क्या होते हैं खवातीन की मखसूस इन सीटों का सर? जी इसमें एक मैं थोड़ा इजाफा करूंगा आपके लिए, मैं बताना चाहूँगा, एक हुमीना खुर्शीद आलम में गुजरावाना से उनका नाम भी है। ये कारकुन के अलावा इन्होंने कानून साजी में बड़ा हिस्सा लिया था, हमेशा एक्टिव होती हैं, लेकिन इससे बड़ा क्रेडिट ये है कि ये मुसलमान नहीं थी, ये क्रिश्चन थी। तो पिछली असेंबली में भी MNA थी, तो इनके ये मुसलमान हुई हैं और क्रिश्चन छोड़ के ईसाइयत छोड़ के मुसलमान हुई हैं, जिसके इनके बदले में उसके वालदैन ने, हस्बैंड ने, बच्चों ने छोड़ दिया है। और सब उस वक्त उन्होंने कहा कि आप ईसाई मतलब मुसलमान बनती है तो फैमिली से काट ऑफ हो जाएगी, तो उन्होंने फैमिली को गुड बाय कह के तो मुसलमान भी हुई हैं और उनका नाम है, तो एक अच्छा इनका जिक्र होना चाहिए था। और ये कारकुन है, तमकीन न्यासी कारकुन है, नहीं, मैंने पूछा था क्राइटेरिया क्या है, कोई काबिलियत भी है कहीं पे, इंटेलेक्चुअल कोई काबिलियत वाली वो एक हुई मीना, मैं समझता हूँ कि एक खातून ये हैं काबिलियत की बुनियाद के ऊपर आई हैं। इतनी सारी सोशल एक्टिविस्ट हम देखते हैं जो बड़े मतलब वो टीवी पे आते हैं, बड़े कोई एक्सपर्ट भी हैं, बहुत सारे मतलब टेक्नोक्रेट टाइप आपको खवातीन भी मिलती हैं, उनमें कोई पार्टीज अपनी इंटरेस्ट नहीं रखती, क्या वजह? मुल्तान का तो आपने बता दिया, वैसे ही सफाया कर दिया, मुल्तान से कोई नहीं है, हालांकि मुल्तान इनका गढ़ होता था, ये नवाज शरीफ साहब का, ये सारे वोट वहीं से मिलते थे, पूरा शहर ये मिनी लड़काना था इनका ये। जी सर, एक खतून भी इनको नहीं मिली मुल्तान शहर से, चले डेरा गाजी खान से ढूंढ ली, तो भावलपुर से चले ज़ेब जाफर साहबा बड़ी पुरानी है, वो उनकी जाफर इकबाल गुजर साहब की वो साहबजादी हैं, या अच्छा उनकी वालदा को जो टिकट दे रहे थे MPA पर दिया है जी, उनकी वालदा MPA के टिकट के ऊपर हैं और ये MNA के टिकट के ऊपर हैं। ज़ेब 2008 से असेंबली की मेंबर चली आती है, इनका भी चौथी दफा फर्स्ट टाइम हो गया ज़ेब का। ठीक है, चलें सर, तो आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। जी क्राइटेरिया सर मैं कहूँ कि इसमें पैसे वाली खवातीन भी हैं। अब टाइम खत्म हो गया, अब अगली दफा आपसे जरा इस पे बात करेंगे कि आप बताएंगे कि जरा मेरिट क्या, जरा मेरिट हमें बताइएगा जरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक अजीज, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।